الرحمن الرحیم۔ پروردگار کا یہ بڑا بڑا نام ہے، یا تواب و رحیم۔ اس کی تسبیح پڑھو یار، تسبیح پڑھو روزانہ منیمم 18 ٹائمز، منیمم 18 ٹائمز، یا تواب و رحیم، یا تواب و رحیم، یا تواب و رحیم، یا تواب و رحیم، منیمم 18 ٹائمز پڑھو، ورنہ 100 200 300 300 دفعہ جائے پڑھو۔ یہ عجیب نام ہے۔ اور معصوم امام بولتے جب گناہ معاف ہوتے تو رحمت آتی۔ امام علی کے بعد ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا کہ مولا میں پریشانیوں میں گھرا ہوا۔ علی نے کہا استغفار کر، معافی مانگ اللہ سے، اٹھ کے چلا گیا۔ ٹھیک۔ ایک آگے بولتا ہے کہ بیماریاں چل رہی ہیں، امام علی نے کہا کہ استغفار کر، اٹھ کے چلا گیا۔ ٹھیک۔ ایک آگے کہا رزق کی تنگی ہے، مولا رزق کی بڑی تنگی ہے، امام علی نے کہا کہ جا معافی مانگ اللہ کی بات۔ پھر ایک آگے کہتا ہے مولا سٹریس ہے، سکون ہی نہیں ہے، علی نے کہا استغفار۔ جو اصحاب بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے کہا مولا کیوں آ کے بول رہا یہ پریشانی، آپ بولتے استغفار۔ امام علی نے کہا استغفار کو تم کیا سمجھتے ہو؟ استغفار ہی تو ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے رحمت کو نازل کرے گا۔ جو رحمت نازل نہیں ہو رہی تو دیر از سم تھنگ رانگ، کہیں نہ کہیں تم سے کوئی چیز لیک ہو رہی۔ جب معافی ہوگی تو تمہارا رزق بھی کھلے گا، معافی ہوگی تو تمہاری ہیپی میرڈ لائف بھی ہوگی، معافی ہوگی تو تمہاری اولاد بھی اچھی نکلے گی۔ اس امام نے صرف کہا نہیں، مولا علی نے صرف زبان سے نہیں بولا، بلکہ اپنی ہر دعا میں ہم کو تعلیم دی کہ فارگیونیس کی پہلے دعا مانگو۔ مولا حسین نے روز عرفہ اپنے جو دعا پڑھی ہوتی لاسٹ منتھ 9 ذیلحجہ کو، مولا حسین کی دعا کیا ہے؟ کھول کے دیکھو، ہندی میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو۔ مولا نے کیا صرف فارگیونیس مانگی۔ دعا ابو حمزہ شمالی چوتھے امام کی مشہور دعا، مولا نے کیا مانگا؟ صرف معافی مانگی کہ کوشش کرو کہ اپنے گناہوں کو معاف کرو، ان کی اولاد کو بولو کہ اپنے بابا کے لیے 2 رکعت نماز مغفرت پڑھو، 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھو۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں ایک الحم اور سورہ انا انزلنا، اور اس کے بعد بیوی کی بالکل فجر کی نماز کی طرح بیوی کی تصویر پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کہ پروردگار تو عفو کر دے، تو معاف کر دے، میرے والدین کو اس کا ثواب پہنچے، والدین کو اس کا ثواب پہنچے۔ جتنی دفعہ ہو سکے اولاد یہ پڑھے کہ یا عفو عفو عفو، پروردگار تو میرے ماں باپ کو معاف کر، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کی تصویر پڑھو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر ایسے جیسے انہوں نے مجھ پر بچپنے میں کیا۔ اولاد کو چاہیے کہ اب ان کے واجبات کو ادا کریں۔ ہر انسان کی واجبات رہتی ہے، قضا، جوانی میں، ٹریولنگ میں، بیماری میں۔ پہلا کام اگر یہ چاہتے کہ اپنے باپ کو نیچے سکون پہنچے، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی یہ کہہ دے کہ پروردگار آج سے میرے باپ کے واجبات نمازوں کا ذمہ دار میں، I'm responsible of his prayers، تو یہ بولتا جو بھی اس کی قضا ہے، روزے قضا ہے، اگر حج واجب تھا نہیں کیا، جو بھی قضا، خمس نہیں دینا تھا دینا تھا نہیں دیا، اگر اولاد یہ بولتا I'm responsible، وہ اتنا کریم ہے، پروردگار اتنا مرسیفل ہے۔ ابھی تم نے ادا نہیں کیا لیکن تم نے نیت کر لی کہ میں ان کے باپ کی نمازیں ادا کراؤں گا، اللہ معاف کرو، لیکن کنڈیشن ہے، آپ کو بولنا ہے، آپ کی ذمہ داری لینا ہے۔ یہ بہترین ایصال ثواب ہے اپنے والد کے لیے، ان کی اولاد کو بولا، ان کے بھائیوں کو بولا، ان کی بہنوں کو بولا کہ اس وقت بہترین تحفہ کیا دیں گے آپ اپنے مرحوم کے لیے کہ ان کو سکون۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک ہی چیز ہے نا کہ مرحوم کو سکون پہنچے، نیچے مرحوم کو سکون پہنچنے کے لیے جب بھی ان کی گریو پہ جاؤ، جب بھی ان کی لحد پہ جاؤ، اولاد کو بتا کہ ہفتے میں ایک دن تو ضرور جانا، تھرسڈے جاؤ یا سیٹرڈے جاؤ یا منڈے جاؤ یا ڈیلی جاؤ، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، عورتیں بھی جائیں، مرد بھی جائیں، کوئی مشکل نہیں، لڑکیاں بھی جائیں،
ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ عورتیں نہ جائیں، صرف مغرب کے بعد، مکروہ حرام بھی نہیں، آپ جائیں، دن میں جائیں۔ باپ کی لحد پہ جانا تو ان کے سرانے بیٹھنا سر کی طرف، ماں کی لحد پہ جانا تو پینٹھی بیٹھنا پیروں کی طرف۔ اب باپ کی لحد پہ جا کے سورہ یاسین اور سورہ ملک ضرور پڑھو، 40 دن تک، 40 ڈیز تک ایوری ڈے سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑھو۔ یہ پہلے 40 دن مرنے والے کے لیے سخت ہے، اس لیے کہ بھرا ہوئے گھر سے گیا ہے، پورے خاندان کو چھوڑ کے گیا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھائی بہنوں کو چھوڑ کے گیا ہے، بڑے شہر سے گیا۔ کہاں گیا؟ ایک ایسی جگہ گیا کہ جہاں کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کبھی تصور، یہ وجہ۔ کوئی انسان سوچتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں؟ نیور۔ جبکہ حکم ہے کہ تم پلان کرو، یو پلان یور سیلف، کہ اگر میں جاؤں گا تو میرے پاس پریپریشن کیا ہے؟ وی ڈونٹ پلان۔ ہم جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں زمین کے اوپر کی پلاننگ، آئی ایم ویری اوپن، جتنی ہماری پلاننگ ہے وہ زمین کے اوپر کی ہے، کہ میں یہاں ایک اپارٹمنٹ بناؤں، یہاں ایک اپارٹمنٹ لوں، یہ بزنس میں کرو،